نیائی صاحب یہ بے اختیار ہونا حکومت کا، اس میں بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات تو کوئی نہیں ہوگی. آپ لوگوں کا دور حکومت تھا اس وقت، چلے بے اختیار کا لفظ نہ بھی استعمال ہو تو بعد میں استعمال ہوئے کہ سست تھے، لیزی تھے، اپنا کام اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے کرواتے رہے. تو حکومت کا اطمینان تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ الزامات لگتے رہیں، لیکن فرق کیا پڑتا ہے؟ ان کا بزنس تو ایز یوزول چل رہا ہے. نہیں، بزنس ایز یوزول اگر ان کا اپنا بزنس ہو، چل رہا ہو، جیسا کامران بھائی اظہار کر رہے ہیں، تو پھر تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو خوش ہونا چاہیے کہ جی میرا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل اس وقت کنزیوم ہو رہا ہے. جو لڑائی ہے انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کے کاندھے پہ رکھ کے کون کون سی لڑائی لڑی جا رہی ہے، اور ملک میں اس وقت کس قسم کا انتشار ہے. جو ہجان کی کیفیت ہے، ہم اس سے بالکل جو ہے نا خاموش ہو کے ایک طرف لا تعلق ہو کے بیٹھ کے ہیں. دیکھیں، پالیسی کس نے بنانی ہے؟ پالیسی گورنمنٹ نے بنانی ہے. پالیسی کدھر ڈیبیٹ ہونی ہے؟ پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی ہے. کیا پارلیمان کا فورم اس چیز کے لیے استعمال ہوا ہے؟ 1 سال اب ہونے کو آ گیا ہے اس اسمبلی کو. کیا ایک لا اینڈ آرڈر کی پالیسی اس فلور پہ ڈسکس ہوئی ہے؟ کیا ڈسکس ہوا ہے کہ بلوچستان کی پرابلمز کو ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے؟ چلیں، افغانیوں کو آپ نے نکال لیا، کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ کیا ہم نے کس طرح سے افغانستان کے بارے میں ہماری فیوچر کی کیا پالیسی ہوگی؟ کدھر ڈسکس ہوا؟ بات ہے آج جو مولانا صاحب نے بات کی کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں، تو ہمارا بھی اعتراض یہی ہے. جو عمران خان صاحب نے 3 ایک لیٹر لکھے، وہ کس لیے لکھے؟ بیسیکلی ایک رول بتانے کے لیے لکھے کہ ادارے کا کیا رول ہے، سیاستدانوں کا کیا رول ہے، اور سیاستدانوں کو بھی اس رول پہ لیو اپ ٹو کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنی پوزیشن ایبڈیکیٹ کر دیں گے، اپنی پوزیشن چھوڑ دیں گے، تو پھر تو جو ہے نا کیوس ہی کیوس ہے، اور ہم کیوس کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جو کہ ریئلائز نہیں کر رہے. ہمارا اس میں کلیکٹیو نقصان ہے، اور اس کیفیت میں ہم واپس آ سکتے ہیں. دیکھیں، آج کوئی ابھی دیر نہیں ہوئی. اگر پولیٹیکل فورسز آج بھی یہ ایوان کو فعال بنا دیں، ایوان میں یہ ساری پالیسیز کو ڈسکس کریں. اکنامک پالیسی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. ابھی دیکھیں نا، سندھ میں شور ہو گیا، آج جی ڈی اے نے بہت بڑا کل احتجاج کیا نہروں کے پانی کی ڈسٹریبیوشن میں. پانی آپ کا واقعی شارٹ ہے. ایک مطلب پوائنٹ ہے جو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ٹیل تک نہیں پہنچ رہا. نہ ہی آپ یہ رائٹ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ لاسٹ جو اینڈ پہ بیٹھا ہے کہ اس کا پریفرینشل رائٹ نہیں ہے، اس کا پریفرینشل رائٹ ہے. اب اسی ایگزسٹنگ ایک پاٹ میں سے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں 4 نہریں، تو کیا سندھ کی محرومیوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ سیکیورٹی پالیسی کے اعتبار سے کیا صاحب یہی آج موضوع تھا پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس کا بھی، انہوں نے جو باتیں کی اس پہ میں آتی ہوں. لیکن سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی گرفت ہے؟ اور جس طرح دونوں دیگر مہمانوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کندھے پہ رکھ کر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہے، کل آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ جیسا کہ سیکیورٹی پالیسی عمران خان کے دور میں کیا تھی، ہم نے کابل سے انخلا امریکیوں کا بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، ٹی از فینٹاسٹک کہا، اٹس اے گریٹ ڈے اور ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ کہا. لیکن آج ہماری ریاستی پالیسی اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس وقت ماضی کی جو پالیسی تھی اس کا نقصان بھی ہوا. تو کیا آپ لوگ اس سیکیورٹی تمام پالیسی کو اون کریں گے بعد میں؟ صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کامران صاحب بڑے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، and it's always a pleasure being on the talk show with them. مگر I would want to dispel this notion کہ کوئی حکومتی ہمارے جماعت میں یا حکومت میں کسی قسم کا ایسا کوئی تاثر ہے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے. ہم سب سے پہلے اعتراف کرتے ہیں کہ آج دہشت گردی کے خلاف ہماری ایک بڑی سیریس جنگ جاری ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھایا ہے. اور پچھلے 1 سال میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف موقعوں پر ہمارے جوانوں کی جنازوں پر آپ کو پرائم منسٹر، آرمی چیف اور ہماری کابینہ کے ممبران کندھا دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور پرائم منسٹر بار بار اس چیز کا ذکر کرتے آئے ہیں اور ایمفسائز کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں آج بھی کہ یہ ہمیں جنگ لڑنی ہے اور مل کے لڑنی ہے. مگر ہم بدقسمتی سے دیکھتے ہیں، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کا اس میں معاملہ دیکھیں، میں اس میں تفصیلات نہیں جاننا چاہ رہا زیادہ، مگر ہم تو ہماری افواج بھی، وفاقی حکومت بھی، ہماری صوبائی حکومت پنجاب میں بڑی سیریس بھی ہے اور ڈٹرمنٹ بھی ہے اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے اس جنگ کو لڑنے کے لیے بھی اور سمجھتی بھی ہے. ایک سوال اور مگر دیکھیے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم بات کرتے ہیں، جو بات یہ ابھی نیازی صاحب بھی کر رہے تھے، ہم تو چاہتے تھے کہ جب آپ کی ایک فورم بن گیا جہاں پہ یاز صادق صاحب بطور اسپیکر چیئر کر رہے تھے اور اپوزیشن اور حکومتی لوگ وہاں پہ بیٹھ رہے تھے، آپ اپنی ڈیمانڈز کے علاوہ، میں امید کر رہا تھا کہ وہ فورم بنتا جہاں پہ ان ایشوز کے اوپر، معیشت، دہشت گردی، قومی ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے نظر آتے. آج قومی اسمبلی میں جو کردار ہے پی ٹی آئی کا، کوسچن آور جس میں قومی ایشوز ہو، اس میں یہ یا شور مچاتے ہیں یا واک آؤٹ کر جاتے ہیں. ایک اور سوال اٹھایا آج اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے، آپ نے کہا جنازوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، آپ حکومتی رسپانس اس پہ ضرور دے دیں. انہوں نے کہا کہ یہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اتنے جنازے کیوں اٹھانے پڑ رہے ہیں.
میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں بالکل, کیونکہ آپ لوگوں نے دروازہ کھلا دہشت گردوں کے لیے. آپ نے پچھلی دور حکومت میں جب آپ کی وفاق میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تو آپ نے دہشت گردوں کے ساتھ نرمی دکھائی اور آپ نے دروازے کھولے. آپ کو یاد ہوگا یہ, اور آپ سے مراد میں فار دا سیک آف کلیئرٹی بالکل پی ٹی آئی کی 2018 سے 22 کی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا 13 سے 18 کے درمیان اے پی ایس کے حملے کے بعد جس طرح کی ریزالو نواز شریف صاحب کی حکومت میں آپ نے دیکھی, آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی, نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا, رد الفساد و ضرب عزم کے کنوکشن کے ساتھ پروجیکٹس پوری عوام جوانوں کے پیچھے تھی اور وہ ہم نے روٹ آؤٹ کیا ٹیررزم کو. اس کے بعد وہ واپس کیوں آئی؟ بالکل پی ٹی آئی کی پالیسیز, پی ٹی آئی کے دور حکومت کے دوران پالیسیز کی وجہ سے آئی, مگر آج ہم پھر سے اسی کنوکشن کے ساتھ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اس نقطے کے اوپر جس طرح 13 سے 18 کے اندر ایک پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ ہم نے یہ جنگ لڑی تھی, ایسا نہیں ہوگا کہ جب کرم کا حادثہ ہو تو خیبر پختونخوا کے سی ایم وہاں کے عملے کو اٹھا کے دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے اپنی جوانوں پہ